اولیاء حیدر کرام، خداوند عالم اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ، تقوی اختیار کرو، کیونکہ ایمان لانا اور بات ہے، ایمان لانے کے بعد متقی بننا اور بات ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے کہہ دیا محمد رسول اللہ، یا زبان سے کہہ دیا علی ولی اللہ کہ میں نبیوں پہ ایمان لایا، فرشتوں پہ ایمان لایا۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ساتھ عمل کی ضرورت ہے۔ پروردگار فرماتا ہے اتقوا اللہ، اپنے آپ کو متقی بناؤ، پرہیزگار بناؤ۔ متقی بنو گے تو کیا ملے گا؟ فرمایا متقی بنو گے، تقوی اختیار کرو گے تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا، اس کے بدلے میں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا۔ اس لیے کہ جنت کے بارے میں قرآن مجید میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو اگر سجایا گیا ہے تو متقیوں کے لیے سجایا گیا۔ جنت میں وہی جائیں گے جو متقی ہوں گے۔ متقی ہوتا وہی ہے جس کا علی امام ہو۔ متقی وہی ہوتا ہے جس کا علی امام ہو، اور علی کا ماننے والا ہوتا ہی وہی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہو۔ علی کا ماننے والا متقی ہوتا ہے، جو واجبات الہی کو ادا کرتا ہے، جو محرمات سے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کئی مرتبہ میں نے کہا شیطان بڑے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے مومنین کو برگلانے کے، مومنین کو وسوسے ان کے دلوں میں پیدا کرنے کے لیے، گناہ کی طرف لے جانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں نے ایک مقام پر کہا تھا کہ اسلام نے جتنا زور نیکی کرنے پر دیا ہے، اس سے کہیں زیادہ زور برائی سے بچنے پر دیا ہے۔ برائی سے بچو، معصیت پروردگار سے بچو۔ یہ نہ دیکھو کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے، اسے کر لوں گا تو کیا ہوگا۔ معصوم نے فرمایا یہ دیکھو کہ تو نافرمانی کس کی کر رہا ہے، کس کی نافرمانی کر رہا ہے۔ چونکہ آج خطبہ بھی مختصر پڑھنا ہے اور نماز بھی ہم نے مختصر ادا کرنی ہے، چونکہ بعد میں مجلس ہے، اور مجلس کو بھی اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کرنا ہے، چونکہ اس کے بعد ہماری خواتین کی ماں بہنوں کی مجلس ہے اور خانوں نے وقت پہ خطاب کرنا ہے اور پھر کہیں اور جانا ہے۔ اس لیے ذرا معذرت کے ساتھ کہ نماز جو ہے جمعہ کی، اس میں بھی ہم اختصار پیدا کریں گے۔ شیطان کوشش کرتا ہے کہ انسان اللہ کی، چونکہ اس نے کہا تھا کہ میں گمراہ کروں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ان سب کو گمراہ کروں گا، صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ایک انتہائی بزرگ عبادت گزار ایک مقام پر بڑے عرصے سے عبادتیں کر رہا تھا، ریاضتیں کر رہا تھا، مناجات کر رہا تھا، سجدے کر رہا تھا، ذکر الہی میں مشغول تھا۔
اس کی عبادت شیطان کو پسند نہ آئی۔ شیطان نے میٹنگ بلائی، اپنے سارے چیلے اکٹھے کیے، سب کو جمع کیا، مشورہ کیا کہ یہ عبادت گزار جو ہے یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے، کوئی ہے تم میں سے جو اس کو گمراہ کرے، یہ عبادتیں چھوڑ دے، گناہ کی طرف چلا جائے، کوئی ہے تم میں سے؟ کسی نے کہا جی میں، کسی نے کہا میں جاؤں گا، کسی نے کہا میں جاؤں گا۔ تو شیطان نے کہا کیسے جاؤ گے، کیسے گمراہ کرو گے؟ ایک نے کہا میں دولت بن کے جاؤں گا اور گمراہ کروں گا، کسی نے کہا میں سونا چاندی بن کے جاؤں گا، گمراہ کروں گا، کسی نے کہا میں عورت بن کے جاؤں گا، گمراہ کروں گا۔ تو شیطان نے اپنے چیلوں سے کہا کہ نہیں، یہ حرب اب جو ہے وہ کارآمد نہیں ہے، اس لیے کہ عبادت کے درجے اتنے اس کے بلند ہو چکے ہیں کہ مال دولت سونا چاندی وغیرہ اس پہ اثر نہیں کر سکتا۔ پھر کوئی مشورہ دو، بتاؤ کیسے گمراہ کرو گے؟ تو ایک چیلے نے کہا میں اسے گمراہ کروں گا۔ بھائی تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا جی جس حالت میں وہ بیٹھا ہے وہی حلیہ بنا کے میں جاؤں گا اس کے پاس۔ وہ عبادت کر رہا ہے، مصلی پہ بیٹھا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، ذکر الہی بھی مشغول ہے، میں بھی نہ مال بن کے جاؤں گا، نہ دولت، نہ سونا، نہ چاندی، نہ عورت، کچھ بھی نہیں، میں بھی ایک عابد اور عبادت گزار بن کے اس کے پاس بیٹھوں گا اور اسے گمراہ کروں گا۔ شیطان نے کہا قبلہ کی صحت کے لیے ایک صلوات پڑھے۔ کہا ہاں تو کامیاب ہو جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا۔ تو کیا ہوا؟ وہ اپنا حلیہ عبادت گزاروں والا بنا کے عابد بن کے اس کے پاس آ گیا جہاں وہ بیٹھا تھا۔ اس نے بھی اپنا مصلی ساتھ بچھا دیا، وہ بھی نمازیں پڑھ رہا تھا، یہ بھی پڑھ رہا تھا، اب عبادت کر رہا ہے، شیطان بھی عبادت کر رہا ہے، وہ عبادت گزار بندہ بھی، اللہ کا مومن بندہ بھی۔ اب حالت یہ ہے کہ کبھی کبھی وہ مومن جو ہے تھک جاتا ہے، کبھی پانی پیتا ہے، کبھی کوئی چیز کھاتا ہے، کبھی جو ہے وہ سانس لیتا ہے اور آرام کرتا ہے، پھر شروع کر دیتا ہے، لیکن جو شیطان تھا یہ لگاتار عبادتوں میں مصروف ہے، نہ کھانا، نہ پینا، نہ آرام کرنا، وہ عبادت گزار حیران ہوا۔ ایک مرتبہ اس نے جو نماز ختم کی تو میں ایسے ہی اپنی زبان میں اس واقعہ کو بیان کروں کہ نماز ختم کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھی مثلا اس نے، اور جیسے ہی نوافل اس کے ختم ہوئے اس شیطان عبادت گزار جو بیٹھا تھا اس کی طرف دیکھا اور کہا السلام علیکم۔ بھائی کچھ بات کرنا چاہتا ہے، دل میں ہے نا بھائی میں تھک جاتا ہوں، اسے پوچھوں کہ یہ کیا مسئلہ ہے، یہ نہیں تھکتا۔ اب شیطان نے کیا کیا؟ اس نے سلام کیا، اس نے دوبارہ نیت کری اللہ اکبر، دوبارہ شروع کر دی عبادت۔ پھر اس کی جب وہ نماز ختم ہوئی دوسرے عابد نے پھر اپنی نماز ختم کی، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا، ارادہ کیا بات کرنے کا، پھر اس نے کہا اللہ اکبر، پھر نماز نہیں پڑھی۔ آخر جب بار بار اس نے بات کرنے کی کوشش کی تو شیطان اب متوجہ ہوا اور کہا کیا کہنا چاہتا ہے، میری عبادت میں خلل ڈال رہا ہے، عبادتیں دیکھو خلل ڈال رہا ہے۔ تو اس عبادت گزار مومن نے کہا بندہ خدا میں حیران ہوں، بھئی عبادت میں بھی کرتا ہوں، کبھی تھک جاتا ہوں، کبھی جو ہے میں پانی پیتا ہوں، کبھی میں کچھ کھا لیتا ہوں، کبھی آرام کرتا ہوں، تو کیسا عبادت گزار ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اکتاتا ہے، نہ کھانا نہ پینا کچھ، لگاتار عبادت میں مصروف ہے۔ اب چونکہ لوہا گرم تھا، اب اس نے وہ کیا کہتے پنجابی میں ساٹھ مارنی تھی، اب اس نے کہا اس مومن سے عبادت گزار سے اچھا مجھے یہ بتا تو نے کبھی گناہ کیا ہے، تو نے کوئی گناہ کیا ہے، کوئی بدکاری کوئی بڑا گناہ؟ اس نے کہا نہیں میں نے تو ایسا کوئی گناہ نہیں کیا۔ تو اس شیطان نے کہا بس یہی وجہ ہے کہ تمہیں عبادت میں لذت نہیں آتی ہے، چونکہ میں نے گناہ کیا ہے اور گناہ کے بعد میں نے توبہ کی ہے، اور توبہ کرنے کے بعد جب عبادت کرتا ہوں تو مجھے عبادت میں مزہ آتا ہے،
इबादत में मुझे लज्जत महसूस होती है। तू भी अगर गुनाह कर ले फिर तौबा कर लेना, फिर उसके बाद जब इबादत करेगा तो देखना तुझे कितनी लज्जत इबादत महसूस होती है। उसने कहा जी मुझे तो कोई गुनाह का पता नहीं है, मैं कैसे गुनाह करूं? उसने कहा मैं बताता हूँ, फलां मकाम पर चले जा, वो अड्डा है बदकारी का, वहां चला जा, गुनाह करके आ जा, तौबा कर लेना, फिर इबादतें करना, तुम्हें मजा आएगा। अब आ गया शिकंजे में, चला गया इबादत गुजार बंदा, एक फाहिशा का अड्डा था, उस दरवाजे पे गया। जब उन औरतों ने देखा कि इबादत गुजार एक मुत्तकी परहेजगार आ गया, उन्होंने अपने आप को हिजाब में डाला, लिबास ऊपर अपने कपड़े डाले, पर्दा बनाया कि शायद हमें तबलीग करने के लिए आ रहा है, हमें बदकारी से हटाने के लिए, मना करने के लिए आ रहा है। इस इबादत गुजार ने कहा कि मैं इस नियत से आया हूँ। जो उनकी सरदार थी उन तवाफों की वो सामने आई, तो इसने कहा कि मैं इस नियत से आया हूँ। उसने कहा आप इतने इबादत गुजार बंदे? तो इसने बताया कि इसकी वजह यह है कि मुझे इबादत में मजा नहीं आता, मैं थक जाता हूँ। मुझे फलां जो है शख्स आया है उसने कहा है कि गुनाह कर ले फिर तौबा कर लेना, उसके बाद तुम देखोगे कितनी लज्जत इबादत तुम्हें महसूस होती है। अब इस फाहिशा औरत ने कहा मुझे ये बता, वो जो आया है वो कोई आम इबादत गुजार नहीं है, वो शैतान है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है, वो शैतान है जो तुम्हें गुमराह कर रहा है। पहली बात मुझे ये बता, अगर तू बदकारी कर ले, बदकारी करने के बाद तुझे यकीन है कि मैं जिंदा रह जाऊंगा? हो सकता है ऐन बदकारी करते वक्त तुम्हें मौत आ जाए, फिर क्या करेगा? दूसरी बात यह है कि अगर बदकारी करने के बाद तुम्हें मौत ना आए तो मुझे ये बता, क्या अल्लाह तुम्हें तौबा की तौफीक अता करेगा? तुम्हें यकीन है? क्योंकि तौबा हर बंदा नहीं करता, ये भी अल्लाह की तरफ से तौफीक होती है तौबा करने की। अगर बच गया, क्या तुम्हें यकीन है कि तौफीक की तौबा अल्लाह तुम्हें अता करेगा? फिर तीसरी बात यह है, अगर तौफीक इलाही तुम्हें तौबा की मिल गई और तूने तौबा कर भी ली, मुझे ये बता तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तेरी तौबा को कबूल कर लेगा? हो सकता है अल्लाह तेरी तौबा ही कबूल ना करे, इसलिए वापस चला जा, अपने आप को गुनाह से बचा ले। मैं तो वैसे गुनाहगार हूं, लेकिन तू अपने आप को गुनाह में न डाल। और अगर जानना चाहता है तो वापस चला जा, अगर वो वहां पे मौजूद होगा तो वो शैतान नहीं होगा, अगर गैब होगा तो फिर यकीन कर लेना वो कोई और नहीं शैतान था। इसलिए कि शैतान जो अपना हर बार इस्तेमाल करने के बाद वहां से फिर गैब हो जाता है। ये वहां से जब वापस आया देखो कोई इबादत गुजार न था, तो गैब हो चुका था। अब अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा कि फौरन इस फाहिशा की रूह को कब्ज कर ले, ताकि इसके बाद ये कोई बदकारी न कर सके। फौरन इसकी रूह को कब्ज कर ले ताकि इसके बाद ये कोई गुनाह न कर सके। इसकी रूह को कब्ज कर लिया, इसका इंतकाल हो गया। उस दौर के नबी को अल्लाह की तरफ से वही हुई, जा उस औरत के गुस्ल कफन दफन का एहतमाम कर। अल्लाह के नबी ग़ालिबन हज़रत मूसा का दौर था, अल्लाह के नबी जब वहां पर आए तो कहा परवरदिगार ये तो फाहिशा औरत है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो लोग क्या कहेंगे कि एक बदकार और फाहिशा के गुस्ल कफन का ये एहतमाम कर रहा है। तो परवरदिगार ने कहा मेरा नबी फाहिशा थी, लेकिन इसने मेरे एक नेक बंदे को गुनाह से बचाया है, मैंने इसे माफ कर दिया है। खुदावंद आलम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ